ٹیچرس کے لیے مطلب کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سیلف اسٹیم، اور ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں اس کی قدر ہونا، سمجھ ہونا. اسلامک کلچر میں ٹیچرس کو وارثۃ الانبیاء کہا جاتا ہے، دیٹ دے آر کنٹینیوئنگ دا ورک آف دا پروفٹس. وہ اتنا بڑا ایک اسٹیچر ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جو ٹیچرس کے پاس ہے، کیونکہ وارثۃ الانبیاء کہا جانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. تو وہ ایک سیلف اسٹیم کے ساتھ میں ہم کون سا کام کر رہے ہیں، اور ہمارا کام ہے وہ ٹرانسفارمیشن سوسائٹی کے اندر لانا جو پروفٹس نے لایا تھا. So we have taken that work on our shoulders and mental, and we have to be responsible for it and understand that, and that will increase our self-esteem, that we are not doing some very normal sa koi kaam nahi kar rahe, کہ کوئی مطلب کہ کمپیوٹر میں کوڈنگ کر کے ہم لوگ کچھ کام ٹائم خراب نہیں کر رہے، انسان بنا رہے. میں خود ایک کمپیوٹر پروگرامنگ کا پروفیشن ہوتی، لیکن ٹیچر کا پروفیشن یہ مانتا ہوں کہ وہ ایک کمپیوٹر پروگرام کرتا ہے، ایک ٹیچر جو ہے انسان پروگرام کرتا ہے. تو وہ زیادہ اہم کام ہے. چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو شیئر کروں گا اسی سے ریلیٹڈ. ایکچولی ایوری ٹیچرس ہیو سم کمپلینٹ ہے کہ کلاس میں 2-3 بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ادھر ادھر سے یہ کرتے ہیں، اور ایوری باڈی دے ہیو کمپلینٹ ٹو پرنسپل کہ یہ ہوم ورک نہیں کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں دس از ویری کامن اور ایوری ڈے یو فیسز ان کلاس روم. تو ہم نے کیا ایک چھوٹا سا کام کیا کیے تھے. تو وین وی ہیو انٹروڈیوسڈ دس سائنس چلڈرن کانفرنس کی جو بات کیا، اس میں ریسرچ بچوں کو یعنی جو نیشنل چلڈرن سائنس کانفرنس کا جب ہم نے شروع کیا تھا، تو اس میں بچوں کو ایز اے سائنٹسٹ، چائلڈ سائنٹسٹ کام کرنے، نوٹ ہے تو اس کو کچھ کام کرنے ہیں. میں نے یہ دیکھا کیا جو بچے کلاس میں زیادہ اٹینشن نہیں دیتے تھے، جو بچے زیادہ ڈسٹریکٹیو کرتے تھے، کچھ اور کرتے تھے، تو وہ ان چیزوں میں ریسرچ اور اسے کرنے میں تھوڑا سا انٹرسٹ لینے لگے. تو ہم نے ایک چیزیں دیکھا کہ ہم نے اس پہ تھوڑا سا ادھر ادھر کی کہ جیسے آپ کو 9th کلاس 10th کلاس میں اومس لا پڑھا تھا، جہاں ریزسٹنس وغیرہ دیکھنے کا، چیکنگ کرنے کا، تو ٹیچرز پتہ نہیں کتنے سیشن لیتے ہیں اس کو، اس کے باوجود بھی وہ اومس لا کیا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایون وہ 10th پاس کر کے بھی جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اومس لا کے بارے میں نہیں بولتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی جو ہے آپ کو کرنٹ کے ساتھ ہے اور انڈائریکٹ ریزسٹنس کیا ہے، وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو کیا کیا ہمارے یہ ابتدا بالکل شروع میں ایک چھوٹا سا جہاں پہ ٹرانسفارمر کے لیے وہ کھولنا ہوتا بچوں کو تھوڑا سا دے دیا، تو وہ یہ لوگ اس پہ کافی انٹرسٹ لینے لگے. ریڈنگ لائبریریز، ریڈنگ رومس، پرائیویٹ بھی بچے جو ہے وہ فیس پے کر کے. جموں میں ہمارے کرگل کے بچوں میں یہ کلچر بہت ہی پریویلنٹ ہے. سری نگر میں اتنا زیادہ ریڈنگ روم کے، لیکن وہاں پر ریڈنگ صرف اور صرف اکیڈمک بکس، ایگزام اورینٹیڈ بکس. جنرل بکس کی طرف ہم مطلب مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ توضیح المسائل فارسی میں ہمیں ترجمہ کر کے پڑھایا گیا ہے. شاید وہی کتاب اور قرآن اس آڈینس میں شاید ہی کوئی ہو ادر دین علماء کہ جس نے بیسک جو ہے وہ نہج البلاغہ ایک بار سٹارٹ سے اینڈ تک پڑھا. ہم میں سے شاید کسی نے پڑھا نہیں ہے، اور اس کا نام دے دیا ہے پیک آف ایلوگنس. لیکن یہ ریڈنگ کلچر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آج جو ٹیچرز یہاں اٹینڈ کر رہے ہیں، پہلے آپ اپنے اندر پریکٹس میں لائیں، پھر آپ جب اسٹوڈنٹس کے اندر پریکٹس میں لائیں گے تو آٹومیٹکلی ایک چینج جو ہے وہ ہمیں اپنے اسکول ایجوکیشن سسٹم میں اسپیسیفکلی جو اسکول سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس میں ہم دیکھ پائیں گے. بہت بہت شکریہ. کرگل میں ہم ایک سب سے بڑا جو چیلنج ہمیں ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو گریجویشن لیول پہ بھی آتا ہے، تو فرسٹ کوشچن فرام مائی سائڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس آر ادر دین یور اکیڈمک بکس جو آپ پڑھتے ہیں، ہاؤ مینی بکس یو ہیو ریڈ. گریجویشن لیول پہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا ہے جو کہتا ہے، میں کہتا ہوں الٹیمیٹلی کہ بھائی آپ کے ہینڈس پہ جتنے فنگرس ہیں بس اتنے ہی گن کے دے دو مجھے، اور میں پرائز رکھتا ہوں 500 rupees if somebody has read 10 books other than their academic books. لیکن کرگل کے اندر یہ ریڈنگ کلچر جو ہے یہ ٹوٹلی یو کین سے اٹ از آلموسٹ زیرو.
टीचर्स मैं यहाँ पर किसी को ऑफेंड भी नहीं करना चाहूँगा, और मैं आपको ये साफ बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और जितनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ख़ास करके हमारे आज के डॉक्टर साहब, अगर आप उनको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ यू कैन स्पीक सो मच ऑफ यानी विजडम, ये हिकमत की इतनी सारी बातें आती कहाँ से, ये तो टीवी बॉक्स के सामने बैठ के तो नहीं आता है। ये इनका रिप्लाई इमीडिएट यही होगा कि दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रीडिंग बुक से। तो एटलीस्ट हमारे टीचर्स आज कम से कम ये यहाँ से एक आहद करके जाए कि वो इस एकेडमिक सेशन के एंड तक कितने बुक्स वो खुद रीड करेंगे। अभी स्टूडेंट के ऊपर मत डालिए, प्रैक्टिस पहले हम अपने आप से शुरू करें। अगर आपने इस एकेडमिक सेशन में 5 मंथ्स अभी भी रिमेनिंग है, और अगर आपने 5 बुक्स इस 5 मंथ्स में अगर आपने रीड कर लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट सेशन जब आप इंटर के बाद आएंगे और आप अपने क्लास में टीचिंग में खड़े हो जाएंगे, यू विल बी अ डिफरेंट टीचर। सो प्लीज इनकलकेट रीडिंग। थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन, इट्स एक पास्ट है, किस्सास है, स्टोरीज है, जहाँ से लेसन लेना है, और मेजर पार्ट ऑफ कुरान इज फ्यूचरिस्टिक। आपको हर वक्त आपके फ्यूचर के बारे में बयान किया गया है, क़यामत के बारे में बयान किया गया है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस कॉल से जो इकोसिस्टम हमें डेवलप करना है और किस तरह से हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फेमस सेइंग है कि अपने बच्चों की तरबियत उनके ज़माने के हिसाब से करो, अपने ज़माने के हिसाब से नहीं, क्योंकि उनका ज़माना जो है वो तुम्हारे ज़माने से मुख्तलिफ होगा। ये 1400 ईयर्स बैक, जहाँ पर सेंचुरीज में चेंजेस आते थे, 1400 ईयर्स बैक। आज तो डिकेड्स की बात नहीं है, एवरी ईयर वी सी चेंजेस, एवरी मिनट सारा एक आर्टिफिशियल सिस्टम जो है। हम एक ज़माने में बॉम्बे होते थे, हमारे शाहिद साहब को पता है, उस वक्त प्रोग्रामिंग वगैरह 2000 आते आते इतना डराया गया है कि आप कंप्यूटर फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में वो चीज़ इनबिल्ट नहीं है। तो एवरी टाइम हम देखते थे, ओरेकल एक प्रोग्राम आता था, हम सीखने के लिए जाए 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस देके, जब तक वहां से सीख के निकलते थे तो वो प्रोग्राम ही खत्म हो जाता था, ऑब्सोलेट हो जाता था। Nasir Saab has really touched a very profound thought. Why is it that parents don't turn up? Can anyone tell me why they don't turn up? What's the reason? Breakdown of relationship. Okay, one. What else? We don't involve them. What does that mean? Suppose how can we involve them? Not just PTM,